بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلامی باتیں آپ کا اپنا چینل ہے کہ جس میں ہم ہر مناسبت سے ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں اور ثواب کی غرض سے دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے فیضیاب ہو سکیں، اور اسے سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اما بعد فقد قال موسیٰ الکاظم علیہ السلام: یا حشام قلیل العمل من العالم مقبول مضاعف وکثیر العمل من اہل الہوى والجاہل مردود۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں آج کی مناسبت سے تعزیت پیش کرتا ہوں، چونکہ آج کی یہ تاریخ 25 رجب المرجب ہمارے اور آپ کے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے، لہذا تعزیت آپ تمام حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور اپنے اور آپ تمام حضرات کی طرف سے اپنے وقت کے امام کی خدمت میں بھی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ چونکہ امام کی مناسبت سے یہ کلپ پیش کی جا رہی ہے، لہذا امام کی ہی قول کو سرنامِ سخن کے طور پر پیش کیا کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا حشام قلیل العمل من العالم، کہ تھوڑا سا عمل جو عالم سے سرزد ہو، جو عالم جو اپنے علم کی بنا پر قلیل عمل بھی انجام دیتا ہے، وہ مقبول مضاعف، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہے اور مضاعف، اور وہ 2 برابر ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن اسی کے برعکس کثیر العمل من اہل الہوى والجاہل مردود، لیکن ایک اہل ہوا و ہوس شخص ہے اور ایک جاہل شخص ہے، لیکن وہ کثیر عمل انجام دیتا ہے، اس کے باوجود بھی اس کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ تو امام علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں بہت ہی مختصر سے وقت میں پیش کرنے کی سعادت انشاءاللہ حاصل کر رہا ہوں کہ امام کا نام موسیٰ ہے، آپ کی کنیت ابو الحسن اول ہے، یعنی اس کے پہلے کلپ میں ذرا سا اشتباہ ہوا تو یہ کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ابو الحسن اول مولا امیر المومنین کو کہا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ائمہ کی تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو 4 شخصیت اور 4 ذوات مقدسات ایسے ہیں کہ جن کا لقب ابو الحسن ہے، لیکن اگر ابو الحسن مطلقاً بولا جائے بغیر کسی قید کے، اول دوم اور سوم کی قید کے، تو اس سے مراد مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات مبارک ہے۔ لیکن اگر اس میں قید لگائی جائے ابو الحسن اول اگر کہا جائے تو اس سے مراد امام موسیٰ کاظم ہے۔ ابو الحسن دوم یا ثانی اگر کہا جائے تو اس سے مراد 8ویں امام ہے، امام علی رضا علیہ السلام ہیں، اور ابو الحسن ثالث اگر کہا جائے تو اس سے مراد ہمارے 10ویں امام میں ہادی نقی علیہ السلام ہے۔ تو لہذا یہ تھوڑا سا وہاں پر اشتباہ ہو گیا تھا۔ تو ولادت آپ کی 7 صفر سن 127 یا 128 ہجری تاریخوں میں رقم کیا گیا ہے۔ مکان ولادت آپ کا ابوا ہے۔ القابات آپ کے بہت سے ہیں، جن میں جو مشہور ہیں وہ عبد صالح، کاظم، یا ایک اور جو مشہور لقب ہے وہ آپ کا باب الحوائج ہے، کہ امام کو باب الحوائج کہا جاتا ہے کہ آپ حاجتوں کے باب ہیں، یعنی اگر کوئی انسان اپنی حاجت کو لے کر آپ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو پروردگار عالم آپ کے طفیل میں اس کی حاجت کو
قبول کرتا ہے۔ اور اب یہاں پر ایک اشتباہ یہ نہ ہونے پائے کہ مثلا مولا امام کاظم علیہ السلام ہی باب الحوائج ہے۔ نہیں میرے عزیزو، یہ کچھ چیزیں ہیں اور کچھ القاب ہیں یا کچھ خصوصیات ہیں جو بعض ائمہ اطہار سے مختص ہو کر رہ گئی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی ایک امام کے لیے باب الحوائج کہا جا رہا ہے تو دوسرے امام باب الحوائج نہیں ہیں، یا کسی امام کو اگر کوئی اور لقب دیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے اماموں میں وہ باتیں نہیں پائی جاتی ہیں۔ نہیں، ہمارے سارے امام شجاع ہیں، ہمارے سارے امام سخی ہیں، ہمارے سارے امام باب الحوائج ہیں، لیکن کچھ خاص خصوصیات کی بنا پر یہ القاب جو ہے وہ مخصوص ہو گئے ہیں بعض ائمہ کے ساتھ۔ تو ولادت آپ کی عرض کیا گیا کہ 7 صفر ہے، اور شہادت آپ کی 15 رجب 183 ہجری ہارون رشید نے زہر دیا امام کو، اور اس کے ذریعے سے امام کی شہادت واقع ہو گئی۔ میں جلدی سے آپ کے سامنے صرف امام کی زندگی کا کہ کچھ پہلو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ امام کی کل زندگی اگر دیکھا جائے تو امام کی زندگی 55 سال ہے۔ 55 سال بہت زیادہ عمر نہیں ہوتی ہے، لیکن اس 55 سال کی عمر میں بھی امام کی زندگی کا آدھا حصہ یعنی 24 یا 25 سال امام زندان میں بسر کر رہے ہیں۔ امام نے قید خانے ہارون رشید میں اپنی عمر کو جو ہے وہ کئی حصہ گزارا ہے۔ واقعی میرے عزیزو سوچیے کتنے مظلوم امام ہیں کہ زندگی کا تقریباً آدھا حصہ 24 سے لے کر 24 یا 25 سال امام زندان میں گزار رہے ہیں، اور زندان بھی کیسا مشکلوں سے بھرا ہوا، زحمتوں سے بھرا ہوا، مشقتوں والا زندان کی روایتوں میں ہے کہ بالکل تاریک زندان اور بالکل تنگ جگہ ہے کہ جہاں امام کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، ایسا زندان امام کے لیے منتخب کیا گیا، اور امام اس زندان میں اتنی مدتوں امام نے زندگی بسر کی۔ ایک واقعہ جو امام کی زندگی کا جو ملتا ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ یہ دشمنان نے اہل بیت اور دشمنان ائمہ ہمیشہ اس بات میں لگے رہے ہیں، اگرچہ امام کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ہمیشہ اس فکر میں رہتے تھے، اس لیے کہ جانتے تھے یہ خاندان بنی ہاشم ہے، اور یہ اگر کھڑے ہوں گے تو تمام لوگ ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، لہذا ہمیشہ ان کو سرکوب کرنے کی کوشش کرتے تھے، لہذا طرح طرح کے حربے استعمال کیے جاتے تھے کہ امام کو کیسے مغلوب کیا جائے، ان کی شخصیت کو مجروح کیا جائے۔ تو انہی واقعوں میں سے ایک واقعہ امام کی زندگی کا یہ ہے کہ امام علیہ السلام زندان میں ہیں، اور امام کی شخصیت کو خراب کرنے کے لیے، امام کی کردار کشی کرنے کے لیے ایک بدکار عورت کو امام کے قید خانے میں امام کے ساتھ بھیجا جاتا ہے، کس لیے؟ تاکہ امام کی شخصیت کشی کی جائے، امام کو بدنام کیا جائے، اور اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو اگر تم نے امام کو اپنی طرف مائل کر لیا تو ہم تمہیں انعامات سے نوازیں گے۔ اور اب عالم یہ ہے کہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ اب یہ عورت جائے گی اور جا کر اپنے جلوے کو بھی کھیلے گی اور امام کو معاذ اللہ امام کو اپنی طرف مائل کر لے گی، اور لوگ اسی آسرے میں ہیں۔ لیکن جب لوگوں نے دیکھا جا کر تو کیا دیکھا کہ وہ عورت جو امام کو اپنی طرف لجھانے کے لیے آئی تھی، امام کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے آئی تھی، وہ خود امام کے کردار سے متاثر ہو کر امام کے ساتھ سجدے میں پڑی ہوئی۔ ایک طرف ہمارے امام سجدے میں ہیں اور دوسری طرف وہ فاحشہ عورت جو ابھی تک ایک بد نیتی کے ساتھ آئی تھی، امام کو اپنی طرف مائل کرنے آئی تھی، اور لوگوں نے پروپگنڈے کے تحت اسے بھیجا تھا، لیکن وہ اب ایمان لا چکی ہے، اب مومنہ بن چکی ہے اور امام کے ساتھ سجدے میں پڑی ہوئی ہے۔ بس میرے عزیزو، ہمیشہ دشمنوں کی سازش رہی ہے اور یہ کوشش رہی ہے کہ امام کو کیسے بدنام کیا جائے، اور جب کوئی حربہ ان کا کام نہ آیا تو انہوں نے وہی آخری حربہ استعمال کیا کہ امام کو شہید کر دیا جائے۔ لہذا ہارون رشید نے ایک کے بعد ایک زندان کو بدلا ہے، امام کو اذیتیں اوپر اذیت دے رہا ہے، اور جب ہارون رشید کی طرف سے یہ فشار ہوا اس زندان بان کے اوپر کہ ان پر اذیت ڈھاؤ، ان پر مصیبتیں ڈھاؤ، تو وہ یہی کہتے تھے کہ حقیقت ہم کس چیز پر ان پر ظلم کریں،
ان کا کام تو صرف نمازیں پڑھنا ہے، ان کا کام تو صرف عبادتیں کرنا، آخر ہم کس لیے ان پر ظلم کریں؟ اور اس طریقے سے زندان بدلتے رہے، زندان بان بدلتے رہے، اور آخر میں سندھی بن شاہد جو سب سے شقی ترین انسان ہے، اس کے ذریعے سے ہارون رشید نے امام علیہ السلام کو زہر دلوایا، اور امام اس زہر کی تاب نہ لا کر جام شہادت نوش فرما گئے۔ روایتوں ملتا ہے کہ جب امام کو شہید کیا گیا تو قم سے کچھ افراد امام سے ملاقات کے لیے گئے تھے، اور اب وہ منتظر تھے کہ امام کس طرف سے آئیں۔ انہیں ایک مقام پر بٹھا دیا گیا اور وہ منتظر ہیں کہ شاید امام اس طرف سے آ جائیں، شاید امام اس طرف سے آ جائیں، شاید امام سامنے سے آئیں، شاید پیچھے سے آ جائیں۔ لیکن اب ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ 4 حمال ایک جنازے کو اٹھا کر لا رہے ہیں، ایک تابوت ہے جسے اٹھا کر لا رہے ہیں، اور لا کر ان کے پاس رکھ دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ تمہارے امام ہیں۔ اور وہ حمال اب جب ان لوگوں نے دیکھا تو پریشان ہو گئے، گریہ کرنے لگے، رونے لگے کہ مولا ہم تو آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن یہ کیا ہوا کہ آپ سے ملاقات کرنے سے پہلے ہی آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میرا سلام ہو اس غریب بغداد کے اوپر، اس مظلوم کے اوپر کہ جس کا جنازہ حمالوں نے اٹھایا، جس کا جنازہ امام کے چاہنے والوں کے پاس لا کر رکھ دیا گیا، اور یہ آواز بلند کی گئی کہ یہ رافضیوں کا امام ہے، آؤ آؤ اپنے امام کا جنازہ لے چلو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرا پنجتن پہ سلام ہے، شب روز بس یہی کام ہے، میرا پنجتن پہ سلام ہے۔